تو سارے جو فٹیچر پلیئر ریلو کٹے تھے انہوں نے ویسے ہی آ جانا تھا. اگر یہ پاکستان آ گئے تو یہ فٹیچر ہو گئے. عمران خان نے لفظ استعمال کیا پھٹیچر کا، وہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. کسی کو افریقہ سے پکڑ لے فورن پلیئر آ گئے، ہمیں نہیں پتا کون تھے. یہ ہندو بنیے کی زبان ہے. انڈین سپر لیگ کا میچ ہوتا ہے، وہاں جا کر آپ کامنٹری بھی کرتے ہیں اور سٹیج پہ ٹرافیز بھی دیتے ہیں. جس طرح کے فورن پلیئر جو یہاں آ گئے انہوں نے ویسے بھی آ جانا تھا. عمران خان بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے. پوری قوم ان سے مطالبہ کرتی ہے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگے. الفاظ کا چناؤ سیاست میں دائرہ تمیز کا بھرم رکھ سکتا ہے، مگر سیاست کے یہ طور کہاں. ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. لٹیرا انسان، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے. موٹو گینگ بے شرم آدمی، فرعون پڑیاں نکلیں گی، بے نامی اولاد نکلیں گی. یہ ڈاکو ادویات کے استعمال شرم آنی چاہیے. مولا جٹ چوہا فٹیچر پلیئر ریلو کٹے تھے. ناظرین دس واز جسٹ اے سنیک پیک، چھوٹا سا ایک سنیک پیک تھا، لیکن گجرانوالہ کے ایک سیاستدان کے مادر ملت پر ذاتی حملوں سے شروعات ہوئی تھی اس سلسلے کی. تو پھر بے نظیر بھٹو پہ شیخ رشید کی جملہ بازی ہو یا پھر میاں نواز شریف کا زرداری صاحب کو ڈاکو قرار دے دینا، یہ سلسلہ چلا تو پھر رکنے کا نام نہیں لے رہا. اب تو جملہ بازی اور بد کلامی کی حدیں ہی پار ہو چکی ہیں. زرداری مداری، ڈینگی برادران، شوباز، پاؤڈر خان اور نہ جانے کیا کیا. یقین نہیں آتا تو ایک دفعہ موٹو گینگ، پناما گرل یا اینگری برڈ یا ٹریکٹر ٹرالی، گنجے، پٹواری وغیرہ کو ایک دفعہ صرف گوگل کر لیجئے یا ٹویٹر پر سرچ کر لیجئے. سیاست کی دستار کا ہر پیج کھل کر سامنے آ جائے گا. اسمبلی میں بیٹھے لوگ چور، بزدل، ڈاکو اور مجرم ہو گئے تو خواجہ آصف کے بقول عمران خان میسنا. خان نے موٹو گینگ کی اصطلاح ایجاد کی تو سعد رفیق نے ہی بی جمالو کہہ ڈالا. اسمبلیوں میں واپسی پر خان صاحب کا استقبال خواجہ آصف نے شرم و حیا اور گریس کے نعرے سے کیا تو سعد رفیق نے بے نامی اولاد کا تانا دے ڈالا. رہی صحیح کسر خان صاحب کے گھیلی شلواروں نے پوری کر دی. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب برداشت اور تحمل کی ضرورت سب سے زیادہ، وہ عدم اور بدتمیزی، بد کلامی نقطہ عروج پر ہے اس ملک میں. ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیسے لٹا. مجھے راہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری سے سوال ہے. یقیناً یہ پورا معاشرہ، پوری قوم ہمارے لیڈرز سے سوال کر رہی ہے. از دیٹ دا بار، از دیٹ دا اسٹینڈرڈ یو سیٹنگ فار اس؟ اسی کے ساتھ موونگ آن ٹو دا بگر اسٹوریز آف دا ڈے. ناظرین نظام کی سکم پر تائرانہ نظر ڈالیں تو یہ خلاصہ موٹے حروف کا غماز ہے کہ یہ سسٹم اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے اور مستقل درستگی کے لیے آمادہ ہی نہیں نظر آتا. اس بات کی تصدیق کے لیے ماضی کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظر زمانہ حال پر ہی بہت ہے. مثال کے طور پر 70 سال میں ڈکٹیٹروں کے ریفرینڈمز، غیر جماعتی الیکشنز اور دھاندلی کے الزامات سے لیس جمہوری انتخابات کے بعد ہم یہ سمجھ تو گئے کہ انتخابی نظام کی درستگی اصلاحات میں پوشیدہ ہے. 2013 کے انتخاب کے بعد بڑے جوش سے الیکٹرل ریفارمز کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کی مشق کی. ایک کمیٹی زاہد حامد کی سربراہی میں بنی کہ جس کے 2 سالوں میں 20 اجلاس اور ایک سب کمیٹی نے اسحاق ڈار کی سربراہی میں کام کیا کہ جس کے 78 اجلاس ہوئے اور سفارشات تیار ہوں، مگر تاحال اصلاحات کا کام مکمل نہیں ہوا. اب الیکشن کمیشن نے انتخابی اصلاحات کمیٹی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. عذر یہ ہے کہ تحریک انصاف صوبائی الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کو پری پول ریگنگ قرار دے رہی ہے. اور خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 2018 کے انتخابات میں شمولیت کے لیے انتخابی اصلاحات کی شرط رکھ دی ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف سڑکوں پر آنے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں. اگلے الیکشن کو کم و بیش 14 مہینے اور انتخابی اصلاحات کے 1400 مرحلے ابھی باقی نظر آ رہے ہیں. دوسرا عکس عدالتی اصلاحات سے متعلق ہے. کئی اشروں تک ملوکیت سے ڈسی جمہوریت نے جا کے سنگین دہشت گردوں کے بروقت ٹرائل اور سزا کے لیے راستہ تلاش بھی کیا تو فوجی عدالتوں کا. بر اعظم ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جہاں سویلینز کا ٹرائل فوج کر رہی ہے. حکومت وقت نے فوجی عدالتوں کو 2 سال کی مدت دی، سنسیٹ کلوز ایک رکھا اور چونکہ غلطیوں کا ازالہ کرنے کے ہم قائل ہی نہیں ہیں بائی نیچر، وگرنہ 2 سال پولیس ریفارم، CRPC، جوڈیشل ریفارمز، عدالتی نظام کی درستگی، عینی شاہدین کا تحفظ اور اپیوشن کے نظام جیسے تمام مرحلوں میں بہتری لا کر انصاف کے نظام میں خود کفیل ہو سکتے تھے. ایک اور بھیانک عکس آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان سے سالانہ $10 ارب کی منی لانڈرنگ کا انکشاف کر کے یہ عکس دکھایا ہے. اور اب یہاں معاملہ ذرا سا منفرد ہے.
یہاں اصلاحات یعنی کہ منی لانڈرنگ سے متعلق لاز 2010 سے قانون کی کتاب کا حصہ ہیں اور یہ قوانین سخت ترین ہیں, the strictest in the world so to say, یعنی کہ enabling environment لاز کے حوالے سے تو ہے مگر ان 7 سالوں میں منی لانڈرنگ کے جتنے کیسز انجام کو پہنچے ہیں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. ان سخت قوانین پر تو ہم نے عمل کیا نہیں. ہاں البتہ قانونی نظام کے ایسے سکم سے ضرور فائدہ اٹھا لیا ہے کہ جس سے بآسانی رشوت, چوری, بھتے کا پیسہ بیرون ملک محفوظ طریقے سے بھجوایا جا سکتا ہے. یہ غیر قانونی طریقہ واردات اتنے قانونی طریقے سے ہوئی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت متواتر سے 3 مہینوں سے زائد کی کشالت کاٹ کر بھی بیرون ملک جائیدادوں کے منی ٹریل کا سراغ نہیں لگا سکی. 9 سالہ جمہوری تسلسل کا حاصل وصول, نہ انتخابی اصلاحات, نہ جوڈیشل ریفارمز, نہ خود مختار احتساب, بس اہل جمہور کھیل میں سیاست اور سیاست میں کھیل کے گرد ہی گھومتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جس میں شرم و حیا اور گریس مسجد کے باہر اتاری گئی جوتی کی طرح اس کھیل سے باہر رکھی ہوئی ہے. باقی صورتحال پھٹیچر بہت ہے. ایک وقفہ بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت وقت کے نمائندے شیخ وقاص اکرم صاحب, سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے نمائندگی کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ممبر قومی اسمبلی موجود ہیں علی محمد خان صاحب, تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تاج صاحب آپ سے آغاز کروں گی, ناٹ بیکاز آف سینیورٹی بٹ بیکاز مجھے آج یہ لگتا ہے ایک تجزیہ کرتے ہوئے سرسری سا کہ اس ماحول کو گندا کرنے میں, تھریش ہولڈ ہمارا جو ہے ٹالرنس کا وہ ختم کرنے میں اگر کسی پارٹی کا سب سے کم کردار ہے نا in a better way, right, وہ شاید پیپلز پارٹی ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ زرداری صاحب نے کوئی غلیظ ورڈ یا کوئی غیر پارلیمانی ورڈز یوز کیا. I think the worst جو انہوں نے کہا تھا وہ مولوی کہا تھا نواز شریف صاحب کو in a derogatory way, اس پہ بھی بڑی تنقید, but nothing worse than that ever. سو بٹوین چور ڈاکو جو ان کی لیڈران کہتے آئے ہیں آپ کو, یا ان کے لیڈر شلوارے گھیلی کرنے سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ آج اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے عمران خان کے ان ورڈز پہ, پھٹیچر جو انہوں نے ہمارے قومی اور ہمارے گیسٹ کے حوالے سے کہا. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ, اور اس کے اوپر بائی دی وے ٹرولز نے بڑی بدتمیزی بھی کی ہے, کر بھی رہے ہیں, اینڈ وی اسٹل انکریج, آپ ٹویٹر پہ اپنے کامنٹس دیں. واٹس ورس, خواجہ آصف نے جو شیریں مزاری کو کہا تھا ٹریکٹر ٹرالی, یا عمران خان نے جو ہمارے نیشنل گیسٹ کو کہا ہے پھٹیچر؟ دیکھیے یہ مختلف ماحول ہے, یعنی سیاست کی ایک اخلاقیات ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایک مہذب سیاسی کلچر ملک کے اندر چاہیے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ مہذب سیاسی کلچر رکھا جائے. سیاست میں آپ کا زور دلیل پہ ہونا چاہیے, لہجے پہ نہیں, کہ آپ کی دلیل میں وزن ہے یا نہیں, اور وہی چیز جو ہے وہ زیادہ بااثر ہوتی ہے. کرکٹ کا ایک اور کلچر ہے. کرکٹ میں عمران خان بہت بڑے استاد ہیں, اور کرکٹ وہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں اٹھا بیٹھا ہوں بڑے کرکٹرز کے ساتھ. میں نے ظہیر عباس کو پاکستان کے کیپٹن کی حیثیت سے حنیف محمد سے بری طرح جھاڑ کھاتے ہوئے سنا ہے. اظہر الدین کو ظہیر عباس لے گئے اور کہا کہ تم کو بلہ پکڑنا نہیں آتا, تم کرکٹر کیسے ہو. پھر گرفت صحیح کی, اظہر الدین نے سینچریز. تو وہاں استاد شاگرد کے رشتے ہوتے ہیں, اور استاد اگر ڈانٹتا ہے تو شاگرد کی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کا ذرا سا لحاظ رکھیے کہ اس کو سیاسی پس منظر میں نہ دیکھیے. بہت بڑے کرکٹر ہیں, بہت بڑے استاد ہیں, اور اگر وہ کسی کرکٹر کو کہتے ہیں کہ یار تمہیں کرکٹ نہیں آتی, تو پھر اس کو کرکٹ نہیں آتی, اور اسے سیکھنا چاہیے, نیٹ پہ جانا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ استاد کہاں میں غلطی کر رہا ہے. اٹس انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو شیخ صاحب, کہ اس کو سیاسی اعتبار سے نہ دیکھیے, ایک ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ دیکھیے. اگر وہ کسی کو رینک کر رہے ہیں اس کی کارکردگی یا اس کی قابلیت کے حوالے سے, جسٹ کیپ اٹ ایٹ دیٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تاج حیدر صاحب سے اتفاق نہیں کرتا اس بات پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ جو پریس کانفرنس سے پہلے گفتگو, جو پریس کانفرنس تھی, وہ بحیثیت سیاسی لیڈر کی ہے, اور جو بھی وہ اس میچ کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں کہ یہ لاہور میں نہیں ہونا چاہیے, اس میڈنس
پہلے کہتے رہے کہ پی ایس ایل سارا پاکستان میں ہونا چاہیے، وہ بھی اپنا تجزیہ وہ بحیثیت سیاسی لیڈر کر رہے تھے جب وہ کہہ رہے تھے اس میڈنس، پلئنگ کرکٹ از ناٹ میڈنس، ہی واز ریفرنگ ٹو دی سیکورٹی سچویشن. سو وہ سیکورٹی سچویشن بحیثیت کرکٹر نہیں، بحیثیت ایک لیڈر، ایک سیاسی لیڈر کے بتا رہے تھے کہ جناب ان کی کنسرنز ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، ایک تو ان میں سے پتہ نہیں کتنے خان صاحب کے شاگرد تھے، کتنے نہیں ڈائریکٹ، یہ تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، مگر خان صاحب نے کہا میں ان کے نام بھی نہیں جانتا، تو آبویسلی وہ ان کے شاگرد تو تھے نہیں. دوسری بات یہ ضرور ہے کہ وہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ تھے جن کو اعتماد نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ میچ ہونا چاہیے، پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں پہ اعتماد نہیں تھا، اپنے آپ پہ اعتماد نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے باہر سے آنے والے مہمان ہیں، ان کو پاکستان پہ زیادہ اعتماد تھا، انہوں نے ہمارے اس اعتماد کو تقویت بخشی. ہمارا بھرم رکھا. یہ چھوٹی لیول کے پلیئر تھے یا بڑے لیول کے، دس از بسائڈز دا پوائنٹ، دس از ناٹ ایون دا پوائنٹ. پوائنٹ از کہ جب بہت سے لوگوں نے آنے سے انکار کیا، انہوں نے پاکستان میں آنے کو بہتر جانا، وہ آئے، اور اس میں سر ویون رچرڈ جیسے لوگ تھے، سیمی ڈیرن جیسے لوگ تھے. اوکے سو پولیٹیکلی انکریکٹ رہے خان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹوپیاں نہیں بدل سکتے، انہوں نے سیاسی ٹوپی پہن کے ساری باتیں کی. وہ جو سیلیبریشن تھی جو پشاور میں ہوتی رہی، وہ سیلیبریشن جو پورے پاکستان میں ہوتی رہی، وہ سیلیبریشن جس کے لیے 2 کروڑ روپے دیے پرویز خٹک نے، یہ صرف ایک یہ جو جملہ تھا، اس نے اس ساری سیلیبریشن کو جو ہے وہ کھٹا کر دیا. یہ بالکل مناسب نہیں تھا. خان صاحب اتنے پولیٹیکلی انکریکٹ آدمی کیوں ہیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ کیا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لفظ نہیں پہنا سکتے، لفظی جامہ، یا جو بول چکے ہوتے ہیں پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں؟ واٹس دا پرابلم؟ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، ساتھ بیٹھے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہیں، انہوں نے آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیا ہے. دیکھیں چیئرمین عمران خان پاکستان ٹیم کے کپتان بھی رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، میں آپ کو 3-4 باتیں اور بھی کہہ دوں جو میں چھوٹے لیول پہ کھیلا ہوں، میں کچھ اور باتیں آپ کو کہہ دوں، آپ شاید میرے پہ بھی کوئی سنگساری کا ہی وہ فتوہ نہ لگ جائے. ہاتھ جوڑے ہیں، میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اصل میں کرکٹ ٹیم، اسی کا میں کہہ رہا ہوں، کرکٹ میں کچھ ٹرمز یوز ہوتے ہیں، یہ ڈیروگیٹری ٹرمز میں خان نے یوز نہیں کیا، یہ بیسیکلی کرکٹنگ ٹرمز میں یوز ہوتا ہے. جیسے خان صاحب نے کہا ریلو کٹا، دس فار دا پلیئر ہو ڈزنٹ نو ہز جاب. اچھا کرکٹ میں ایک اور اصطلاح یوز ہوتی ہے ٹولے باز، اس میں ایک اور اصطلاح یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ٹانگا بالر ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ ٹانگا کیوں کہہ دیا؟ ٹانگا از اے بالر، بڑھا رہی ہوں، ٹانگا ٹانگا از اے بالر جو سپیڈ سے بال ہی نہیں کر سکتا. اچھا اس میں ایک ایسا بیٹسمین جو باؤنسر سے ڈرتا ہے، مطلب آپ سمجھ گئے نا، کچھ ہمارے بڑے گریٹ پلیئرز ہیں اسپن کے بادشاہ تھے، باؤنسر کے سامنے ان کی جان نکلی، اس کو پھر ڈرو کہتے ہیں. سمی نے 2 ورلڈ کپ جتائے ہیں، اس کو پٹیچر کہہ رہے ہیں، خود 1 ورلڈ کپ کر کے. پوائنٹ ہے سر، آپ ہماری جتنی بڑی کر لیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا سر، بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ کرکٹنگ ٹرمز میں یہ چیز ہوتی ہیں. کرکٹرز کو پتہ ہے، بلائیں میاداد صاحب کو یا ماجد خان صاحب کو یا محسن صاحب کو بلائیں یا عبد القادر کو، آپ کو بتائیں گے اس سے بڑے خطرناک ہم لوگ یوز کرتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خواجہ صاحب اگر شرم ہے یا گریس پہ معافی مانگ سکتے تو آپ معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیونکہ اگر قوم کے اکثریت کے خواجہ صاحب نے نہیں مانگی. Having said all this، ویسے علی بھائی نے تو اس دن بڑا ایک اچھی بات کی تھی، انہوں نے اس دن کہا کہ جناب جب خان صاحب نے کہا یہ میڈنس ہے، تو ہی سیڈ آن اے ٹی وی پروگرام آئی سو کہ میں تو وہاں کھڑے ہو کے ٹکٹیں بھی بیچوں گا اگر مجھے بیچنا پڑے. So he was so excited. Having said all this، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میاں صاحب بلائیں گے خان صاحب کو، میاں صاحب بھی ہوں گے، خان صاحب بھی ہوں گے، میں آفر کرتا ہوں. لیکن نہ خان صاحب کو میاں صاحب نے بلایا، نہ مجھے کسی نے کوئی نہیں گیا. سر مجھے ایک بات بتائیں سر کہ اگر کرکٹ کے اندر، اگر کرکٹ ٹرمینالوجی میں، برو ایک سیکنڈ، اگر کرکٹ ٹرمینالوجی میں میں آپ کو ٹولے باز کہوں تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے، مگر اگر سیاسی اعتبار سے میں آپ کو ٹولے باز کہوں تو آپ مائنڈ کریں گے؟ بالکل. کوئی کرکٹر کہے، آپ کرکٹ جاننے والا کہے، آپ کرکٹر نہیں ہیں. لیکن یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ کون رہا ہے. اور بھی اصطلاحات ہیں، دیکھیں استاد کا کہنا ہے، اور بھی اصطلاحات ہیں جیسے سیاست میں، کس کا استاد جی؟ جیسے سیاست میں ایک خاص قسم کی اوزار کا، سر ویوین رچرڈز کا بھی استاد بنے بیٹھے ہیں ابھی نا، اس نے 121 میچ کھیلے، انہوں نے 88 کھیلے. اوزار کا اکثر نام لیا جاتا ہے جو لینا ہی نہیں چاہیے، وہ ان لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے جو کبھی اس جماعت میں کبھی اس جماعت میں. میرے پاس مجھے آئی ایم پراؤڈ کہ میرے ساتھ ایک ایسے آدمی ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اور بڑھاپے تک، میں ابھی نہیں کہہ رہا نظریاتی وہیں پہ بیٹھے ہوئے، میں قدر کرتا ہوں لوگوں کی. بات واپس طرف لے کے آتے ہیں. دیکھیں تو سر ایک بات بتائیے، دیکھیں میں
یہاں پہ ایک بینچ مارک ہے. بینچ مارک کیا ہے؟ بینچ مارک نہ عمران خان ہے، نہ زرداری صاحب ہے، نہ میں. بینچ مارک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا قرآن میں کہ وہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی اور اچھی بات کرو. استغفر اللہ سر، آپ ہمیشہ یہ باتیں کر دیتے ہیں اور پھر مجھے آمادہ کر رہے ہیں. ہم سب کو اچھی بات کرنی چاہیے. ہم سب کو اچھی بات کرنی چاہیے. کبھی کوئی مثال دی اگر وہی اور وہ ہے ہمارے رول ماڈل. مجھے سر ایک سیکنڈ، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں نے بھی کیا کہا تھا ابتدائی میں، ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیسے لوٹا. ایسی بات کرنی چاہیے. آپ نے اپنے ابتدائی میں جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی طرح اپنا بیانیہ دے دیا. اب ہمیں بولنے دینا. آپ نے 15 منٹ لیکچر دیا، مگر آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے نا. آپ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کو گفتگو میں سب کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اخلاق سب سے بہتر تھے. آپ کبھی آپ میں جرت ہے آپ عمران خان صاحب کو یہ کہیں بیٹھ کے اس بات کو چھوڑنے کی مجھ میں کتنی جرت ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. میں عمران، آپ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں، آج جو ورکر پیپلز پارٹی میں ہے اس کا زرداری صاحب سے وہ رشتہ نہیں ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے حیدر صاحب کا بھٹو صاحب کے ساتھ تھا، کیونکہ پرائمری لیڈر تھے. مگر آپ اس رشتے کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. آپ اپنے لیڈر کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صبر تحمل تمیز کے دائرے میں رہو. ان کے ورکر کا وہ رشتہ نہ ہو مگر ان کا لیڈر ایٹ لیسٹ یہ حدیں پار نہیں کر رہا. You don't realize what I'm saying. مجھے ایک منٹ دے دیں. دیکھیں وہ جے آئی کا ورکر جو آج مولانا صاحب کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جب مفتی محمود بیٹھے ہوتے تھے، وہ پرائمری لیڈر تھے. وہ اس کے ہی واز دا فاؤنڈر آف دیٹ جماعت. ہمارا عمران خان صاحب کے ساتھ رشتہ ہے باپ بیٹے کا. اس سے میرا کیا فائدہ ہو رہا ہے سر؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ضرورت ہے، مجھ میں جو ضرورت ہے آپ پوچھیں کہ میں نے کیا بات کی. لیکن ذرا سا صبر کر لو، سوچ کے بولو، ہمارے گھر کا نظام خراب ہو میں رہا ایک ہے. سوال یہاں پہ یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ نظام، یہ سسٹم، کیا یہ ہماری اصطلاحات عمران خان نے کی ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے کہ آپ کا لیڈر کرپٹ اور آپ خاموش؟ اخلاقی گراوٹ، کیا یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے کہ آپ کا لیڈر پاکستان کی جڑیں کھودے اور آپ خاموش ہوں؟ کیا یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے کہ آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ایک کرپٹ لیڈر کو ڈیفینڈ کریں؟ کیا یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے؟ اور کیا یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے، کیا یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے آج کے سوشل میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں، آج کے تمام پرائیویٹ چینلز کو کہہ رہا ہوں، یہ ایشو جو ہے اس کو it has been blown out of proportion. Why were you people keeping quiet when the bloggers issues was erased? شیخ صاحب ایک پرسنل، یہ ایک سیکنڈ بڑا ضروری پرسنل سوال ہے. You will enjoy it, you will appreciate it. یہی وجہ ہے، you will appreciate it. کیا انہوں نے پاناما پہ میاں صاحب سے سوال کیا؟ میرا یہی سوال تھا. ایک سیکنڈ، میں نے ذاتی طور پہ ان کو پاناما کے ٹاک شوز پہ آتے نہیں دیکھا. کیا یہی وجہ ذاتی طور پہ کہ آپ نے میڈیا کو اوائڈ کیا اس ایشو کے اوپر؟ دیکھیں میں نے میڈیا کو اوائڈ نہیں کیا، آپ یہ جانتی ہیں میں 1.5-2 سال سے اپنے حلقے میں، نہیں میں کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں دل کرتا ہے ڈیفینڈ کرنے کا لیڈرز کو پاناما پہ. 2 سال سے اپنے حلقے کو ٹائم دے رہا تھا. آپ کو پتا ہے میں نے بہت سی چیئرمین شپس نکالی ہیں. کیا یہی وجہ ہے؟ اپنا ڈسٹرکٹ سارا سویپ کیا ہے. یا ذرا سا جسٹیفائی کرنا مشکل تھا. I was paying more attention to my local politics. You know I am not in the parliament right now. So I was paying more attention to my local politics. I am back. اب جب یہ چیزیں اٹھیں گی ان کو رسپونڈ بھی آئے گا، اس کو جواب بھی دیں گے. غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، کسی کے لیے بھی نہیں کریں گے. اچھا اب ریئل ایشوز دیکھیں نا، یہ سارے ایشوز جڑے ہوئے ہیں. جو تاج حیدر صاحب جس اخلاقی گراوٹ کے اوپر پی ایم ایل این کہتی ہے کہ انہوں نے بدتمیزی اور بد کلامی کا سلسلہ شروع کیا، یہ کہتے ہیں کہ جب لیڈرز اتنے کرپٹ ہوں تو اصل معاشرتی گراوٹ جو ہے وہ تو ان کے حصے جا رہی ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بیوی دیکھیں، اختلافات ہوں گے، پارٹی ڈسپلن بھی ہوتا ہے، اپنے لیڈرشپ کی عزت بھی ہوتی ہے، اندر مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر فیصلہ لیڈر کرتا ہے اور آپ کو اس فیصلے پہ، مطلب سیاست کی ایک اپنی نارم ہے، دے آر رولز آف دس گیم، اور اس کو اسی حساب سے. اب آپ کہتی ہیں یہ 10-12 سال کی سیاست میں بد اخلاقی ہو رہی ہے، میں نا امید نہیں ہوں. کم از کم اس چیز کو کہا جا رہا ہے. وہ 240 سال کی ڈیموکریسی میں ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں دیا، جو اب یہ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب عمران خان کھڑے نہیں ہو سکتے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اس کو دیکھیے کہ ہاں ایک رجحان ہوتا ہے، ایک طریقہ. اب میڈیا کے اندر بہت سی غیر ذمہ داری کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بہت سے ایشوز اوپر آتے ہیں، ان پہ ڈسکشن ہوتا ہے، لوگوں کی سمجھ میں بات آتی ہے. تو یہ اچھی بری سر ایک بہت بڑا ایشو جو آج پورا دن میڈیا سے پس پردے میں رہ گیا، کیونکہ یہ پھٹیچر اتنا بڑا ایشو بن گیا ہمارے لیے، قومی ایشو بن گیا، اینڈ یہ ایشو میرے دل کے بڑے قریب ہے. میں ایک چیز کہوں، جس وقت غیر اہم چیزیں اہم ہو جائیں اور اہم چیزیں غیر اہم ہو جائیں تو یہ قوم کے زوال کی نشانی ہے. یہ میں نے نہیں کہا، مولا علی نے فرمایا کہ اہم چیز کو اہمیت دو، اس کو غیر اہم نہ بناؤ.
اور ہم یہی کریں گے. اور یہ کہ اب اسی کال کا احترام کرتے ہوئے ایک وقفہ لیں گے اور اہم چیزوں کو لائیں گے, غیر اہم چیزوں کو اب چھوڑیں گے. 10 ارب ڈالر منی لانڈر ہوتے ہیں اس ملک سے باہر. نوبڈی سیمز ٹو کیئر. اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے ایگزیکٹلی اسٹینڈنگ کمیٹیز نے کیا کیا ہے, کتنا پیسہ دبئی انویسٹمنٹس کے اندر جا رہا ہے, کتنا پیسہ سوئس بینکس میں پڑا ہے, کون سی بائی لیٹرل اگریمنٹ پہ دستخط ہو گیا, کس کی پرائرٹی کیا ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آ جائیے. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ٹولے باز, ٹانگا, ریلو کٹا, میری تو ڈکشنری میں بڑا اضافہ کر دیا ہے آج علی محمد صاحب نے, اور اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں ایک کرکٹ انتھوزیاسٹ تاج حیدر صاحب. مگر جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کی, حضرت علی کے کال کے مطابق چلیں گے آج کے. غیر اہم چیزوں کو اب زیادہ وقت نہیں دینا. اہم چیز جی 10 ارب ڈالر اس ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپیرنٹلی. میں نے یہ پوچھنا ہے سر کہ انیبلنگ انوائرمنٹ لاز اور لیجسلیشن کے حوالے سے تو بہترین ہے, بڑے ہمارے سخت لاز ہیں اس ملک کے اندر, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اگین جوڈیشل اپریٹس, لا انفورسمنٹ کا ایشو ہے. اینڈ اف آئی اسٹارٹ 2-3 ایشوز میں نے اسے ڈیوائڈ کیا. سوئس بینک سے اسٹارٹ کرتے ہیں سر. نیشنل اسمبلی میں اسحاق ڈار صاحب نے وقاص صاحب کا 200 ارب ڈالر, یہ ڈار صاحب کا نمبر ہے. 3 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے, سوئٹزرلینڈ سے ایک بائی لیٹرل اگریمنٹ آپ سے سائن نہیں ہو رہی. سنجیدگی نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے سر؟ 3 سال ہو گئے. دیکھیں آئی ڈونٹ نو آپ نے تو الیکشنز لڑے ہیں اس نعرے پہ, ایک پائی واپس لائیں گے. اس کا سیاق و سباق کیا ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ کوئی انیشیٹو لیا گیا تھا تو اس کو مکمل ہونا چاہیے تھا, اور آئی ایم شیور کہ ڈار صاحب نے اس پہ کوئی کام ضرور کیا ہوگا, بٹ آبویسلی کیونکہ اس کا نتیجہ نہیں آیا تو وہ بے نتیجہ رہا. جیسے آپ نے $10 بلین کا آپ نے ذکر کیا, یہ جو منی لانڈرنگ کا ایشو ہے یہ صرف پاکستانی معیشت کو اس کا سامنا نہیں ہے, دنیا کی ہر معیشت کو اس کا سامنا ہے. چائنا سے لے کے رشیا تک اور رشیا سے لے کے انڈیا تک, اگر آپ اسی رپورٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں چائنا ٹاپ پہ ہے منی لانڈرنگ, $139 بلین. نمبر 2 از رشیا 104, اینڈ دین میکسیکو 52, اینڈ دین انڈیا 51 بلین ڈالرس, اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ سارا کام چلتا رہتا ہے. دیکھیں اکنامکس میں جو بلیک اکانومی ہے یہ ایک ایسا فینومنا ہے وچ ایگزسٹ اینڈ سم ٹائمز اٹ کمپلیمنٹس آپ کی جو ریئل اکانومی ہے, اور بلیک اکانومی موو کرتی ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ ساتھ. اب اس میں یوزلی امریکہ اور چائنا اور یہ جو یورپین اکانومیز ہیں وہ اس کو کیسے, اس میں افیکٹو چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں. جو یہاں مختلف حکومتیں, کیونکہ منی لانڈرنگ کو اس حکومت یا پچھلی حکومت سے نہیں کام شروع ہوا, جو مختلف حکومتیں ہیں وہ یہ کوشش بھی کرتی رہی ہیں, چاہے کوئی بھی حکومت تھی, یا ایٹ لیسٹ نعرے لگاتی رہی ہیں کہ ہم اس کے اوپر افیکٹو جو ہے وہ لیجسلیشن بھی کریں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بزنس کمیونٹی, چاہے وہ نون لیگ کے حوالے سے ہو چاہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہو, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب بہت سے بزنس مین جو ہیں وہ اپنا پیسہ صرف کسی لیگل اس میں لگانے کے لیے واپس اس کو چینلائز کرتے ہیں. وہ جو فورن ریمیٹنس کا بہت سارا, اگر آپ مجھے اجازت دیں سر, میرا مسئلہ جو ایکچوئل ایشو ہے نا ادھر, وہ مسئلہ ہے آپ کی پرائرٹیز کا. ادارہ جاتی ریفارمز جو ہے نا وہ آپ ان کے ایجنڈے پہ نظر نہیں آ رہی. دیٹ از مائی پرابلم. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے ابھی یہ پورا ڈسکرائب کیا, انفارمل سیکٹر بھی ہوتا ہے, بلیک اکانومی ایگزسٹ اور ہمارا نمبر ہے, دوسرے بھی آگے نکل رہے ہیں. بٹ ہم کچھ کرتے, جسٹ لائک ہم نے پناما پہ کچھ نہیں کیا نا, ہم ادھر بھی کچھ کرتے دکھائے. اب دبئی کی بات لے لیں, $2.2 ارب کی انویسٹمنٹ سالانہ ہو رہی ہے. آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے $8 ارب جو ہے ادھر انویسٹ ہو چکے ہیں. کسی کے باپ کو نہیں پتا کہ یار حلال کے ہیں حرام کے ہیں کس طرح گئے, مگر اسٹیٹ بینک کے گورنر نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ میں نے تو آؤٹ ورڈ ریمیٹنسز کی اجازت نہیں دی, یہ تمام پیسہ حوالے سے گیا ہوگا. جن ملکوں کے حالات خراب ہوتے ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے ہوں, چاہے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں, کیپٹل فلائٹ ہوتی ہے. یہ اگین یہ کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے جو صرف پاکستان میں پنپ رہا ہے. دنیا میں جہاں جہاں ملکوں میں حالات خراب ہوئے کہیں بھی کیپٹل فلائٹ وہاں پہ ہوئی ہے. کہیں نہیں ہو رہا, صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, مگر حکومتوں کو اس لیے اختیارات دیے جاتے ہیں, ووٹنگ کیا جاتا ہے اس کو مانیٹر کریں. بالکل ایسے ہی ہے. کیوں نہ مانوں معذرت کے ساتھ, میں بلکہ آپ سے کیا آپ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے, اگر آپ جواب دینا چاہیں ضرور دیں. آپ دونوں سے میں کیوں نہ مانوں کہ ان لوپ ہولز کا فائدہ آپ با اختیار لوگ ہی تو اٹھاتے ہیں. فار انسٹنس اگر حدیبیہ پیپر ملز, سر اگر حدیبیہ پیپر ملز کے اندر کس طرح 90 کی دہائی میں 65 کروڑ روپیہ آ گیا, آج تک کسی کو نہیں پتا, بھئی آج تک نہیں پتا یہ کدھر سے آ گیا 65 کروڑ روپیہ. اسی لیے تو آیا ہے بیکاز آپ کی آؤٹ ورڈ ریمیٹنسز, انورڈ کے اندر پیسے جو آ رہے ہیں اتنے سافٹ اور بہترین آپ نے رولز بنائے ہوئے ہیں کہ سفید کو کالے کو سفید کرنا بڑا آسان ہے, بآسانی سے ہوتا ہے. فائدہ آپ سب نے اٹھایا, آپ کے لیڈرز نے اٹھایا ہے.
تو آپ لوگوں کو میں کیسے کہوں کہ آپ صحیح کر دیں؟ دیکھو پیسہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، مشرق سے مغرب کو جا رہا جی ہے، اور جو حالات خراب کیے جاتے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، جس کو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پیسہ جاتا ہے، تو حالات خراب کرنے میں بھی مغرب کی ایک منظم پالیسی ہے کہ کس طریقے سے ان ملکوں کے اندرونی حالات خراب کیے جائیں، کس طریقے سے ان کو لڑایا جائیں، اور ان کے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین پڑھی ہوئی ہے میں نے. ان کے پالتو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یعنی ان کی سر جو ہمارے پیسے پہ ادھر بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں. ہوشیاری ہے. یعنی مجھ سے ایک دن ایک بیوروکریٹ نے کہا آپ سمجھتے ہیں ورلڈ بینک میں سب بیوقوف بیٹھے ہیں. اچھا میں آئی لاسٹ مائی کول. بابا سے آ کے میں نے کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں ایک شخص پہ چیخا. کہنے نہیں تم نے غلط کہا. وہ جب کہہ رہا تھا کہ ورلڈ بینک میں بیوقوف نہیں بیٹھے ہوتے، عقل مند بیٹھے ہوتے، تمہیں بات مان لینی چاہیے تھی. اور کہتے وہ اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے ہر محکمے میں اپنے آدمی بٹھا رکھے ہیں کہ جو ان کی پالیسیوں کو یہ چلا ایشو نہیں ہے تاج صاحب، یہ ایکسکیوزز ہیں جو آپ بھی دیتے آئے ہیں، جو یہ لوگ بھی دیتے آ رہے ہیں. یو آر دا بینیفیشریز آف دس سسٹم. کل سینٹ کے فلور پہ یہ بات ہوئی اور میں نے کیوں ایکسپورٹ پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اکنامک گروتھ کے لیے آپ کو پیپل سینٹرڈ اکنامک سسٹم لانا پڑے گا اور پبلک سیکٹر بلیک اکانومی اور اختیار پاور. امریکہ جیسے امریکہ والے ملکوں نے اپنے جو بزنسز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹیکس ہیونز کو لیگلائز کیا ہوا ہے. بہت سی جگہ کئی علاقے ایسے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں، آپ کے پاس جب 92 کے اندر میاں صاحب لے کر آئے اکنامک ریفارمز ایکٹ، اسی سے خود فائدہ اٹھایا، فورن کرنسی اکاؤنٹس کھولے، لاہور ہائی کورٹ سے کوئٹ ہو گئے، 65 کروڑ حدیبیہ میں آیا. آج تک نیب ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہاں سے آیا یہ پیسا. مجھے بتائیں اپنے بنائی ہوئی لیجسلیشن کے سب سے بڑے بینیفیشریز تو آپ لوگ خود ہیں، اینڈ دین یو گائز آر ٹیلنگ می کہ یہ ہوتا ہے دنیا میں. اٹس اوکے. مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے اور اوپر سے باہر جا رہا ہے. جی اس پیسے کو نیچے روکنا ہے، اور اس کے لیے کامرس منسٹر کل ہی ایگریڈ ود می، انہوں نے کہا وی شیل ہیو ٹو ٹیک 180 ڈگری ٹرن. سو آپ نے دو بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے، انہوں نے 2 بڑے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے. انہوں نے کہا ایک، جب آپ بینیفیشریز ہوں تو آپ ادارہ جاتی ریفارمز کبھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ ان سے بینیفٹ کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے یا اگر آپ کے اخلاقی سٹینڈرڈز ہی ملک میں اتنے لو ہوں، کچھ زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کیا. دیکھیں بات اس میں میں یہ لازمی بات کرنا چاہوں گا جو ریفارمز کے حوالے سے بات. اب اس ملک کی ہر پارٹی اس وقت ہر صوبے کے اندر اپنی اپنی حکومت بنا کے بیٹھی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایک صوبہ ہے، ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، نیشنل میں بھی گورنمنٹ ہے. سب سٹیک ہولڈر ہیں، سب اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. خان صاحب سے لے کے ہم تک ہر آدمی اس سسٹم کا آپ کہہ رہے ہیں امام میں سبھی ننگے ہیں. اس امام میں. اچھا اب الیکٹورل ریفارمز جب ہوتی ہیں اور اس کے لیے کمیٹی بلائی جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ سارے حالات دیکھتے ہوئے وہ اس پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ لنگڑی لولی ہی صحیح یہ چیزیں کہیں جا کے پہنچ جائیں اور وہ ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف آئے. دیکھیں نا، آپ ہر چیز نہیں لے سکتے ہیں. جہاں اتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور بینیفیشریز موجود ہیں، اس میں آپ کی یہ بھی اسٹرگل ہے کہ آپ جتنا کچھ اچیو کر سکیں اس سسٹم میں سے. لگتا ہے یہ انجسٹیفائڈ ہے جب یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ریفارمز نہیں ہوئے تو ہم 2018 کے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے؟ یہ بہت بڑا بیان ہے. اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے سے کوئی بھائی ناراض نہ ہو اس بات پہ. ریفارمز ہوں یا نہ ہوں، یہ 2018 کے الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ ٹائم بھی نوٹ کر لیں، یہ پروگرام بھی دیکھ لیں. اور میں اس کو بڑا بیان نہیں کہتا ہوں، میرا یہ چھوٹا سا بیان ہے. کیونکہ آخری چانس ہے شیروانی کا. نہیں، آخری چانس بھی ہو سکتا ہے اور پھر ایک ٹپیکل ٹرینڈ ہے نا بیانات دے کے پھر اس سے ریورس آنے کا نا. میں تاج صاحب سے کوئی پازیٹیو باتیں بھی کریں. ایک پرسنل چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں جس میں ایک ہوپ شاید نظر آئے. دیکھیں 7 میں دھماکہ، تاج صاحب پلیز اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، 7 میں دھماکہ ہوا، دہشت گردوں نے کیا وہاں پہ کیا کسی دہشت گرد نے ہمیں کہا تھا کہ ڈاکٹرز نہ بلائیں، اسپتال کو آپ ٹھیک نہ کریں؟ 40-45 سال وہاں کی جماعت نے حکومت کی. اسپتال کی پوزیشن یہ ہے کہ 10 ڈاکٹر نہیں تھے. میرے تخبئی تحصیل، میرے تخبئی تحصیل جو میرے نیچے ہے، جو میرا حلقہ ہے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، صرف فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے جب وہاں ہم چارج لیا، میری حکومت نے، میری جماعت کی حکومت نے، 7 یا 8 ڈاکٹر تھے. تخبئی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کوئی جا کے چیک کر لے. 3.5 سال میں 8 ڈاکٹروں سے آج 51 ڈاکٹرز ہیں. کیوں ہیں؟ کیا یہ اتنا ناممکن ہے؟ اگر 3.5 سال میں کام، میں سمجھتا ہوں نیشنل اسپرٹ کی ضرورت ہے. نیشنل اسپرٹ کی ضرورت ہے. There is a will, there is a way. تاج صاحب سر آپ دیکھ رہے ہیں ملٹری فورس کی ضرورت پڑی ہے، ان لوگوں نے اصلاحات نہیں کی، CRPC میں بھی نہیں کی. سوال جواب میں اگر پھنس جائے گی تو پھر میں بھی پختونخوا کے بارے میں شاید کچھ میں آپ سے سوال کروں یا آپ خود بات کریں. لیکن یہ اپنے ضلع کا ذکر کیا نا، باقی کا ذکر. لیکن یہ ہے کہ اشرافیہ کی اخلاقیات نہیں ہوتی. واو. وہ پاکستان کی ہو یا امریکہ کی ہو،
اشرافیہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب کچھ کرو پکڑے مت جاؤ. پریزیڈنٹ نکسن بیوقوفی کر رہے تھے, پکڑے گئے. ہر ایک ہر چیز کرتا ہے, ان کی کوئی جس چیز میں فائدہ ہے وہ صحیح ہے, جس چیز میں فائدہ ہے وہ صحیح ہے ان کے لیے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ اگر وسائل کا رخ عوام کی طرف موڑیں گے, اگر آپ کی معیشت, کیونکہ یہ جو عدم مساوات ہے اس میں اکنامک گروتھ ممکن نہیں ہے. You have to revive demand and you have to mobilize investment. Savings and investments سے ہیں وہ. اور you can only revive demand when you raise the wages. جی بالکل. یہ آپ پروفٹس کے اوپر اپنی اکانومی کو نہیں چلا سکتے. جی. آپ کو ہائر ویجز دینے ہوں. اب یہ ایک ہے اکنامک سسٹم, اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ نیچے سے سرمایہ سر آپ نے مجھے سولوشن بتا دیا, ساتھ پرابلم بھی بتا دی ہے. پرابلم ہے کہ اشرافیہ کی اخلاقیات نہیں ہوتی, اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اگر وہ متاثر ہو رہے ہوں تو کبھی ریفارمز نہیں لائیں گے, درستگی نہیں کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, پھر یہ برٹن رسل کہہ رہا ہے. اوکے سر, آئی ایم فلی ان اگریمنٹ ود یو. مجھے بتائیے تو کون سا مسیح آئے گا اس ملک میں؟ ریاست ہمیشہ اشرافیہ کی. دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم سے پیٹ یہی مطلب نہیں ہے. جو لاہور میں پاکستانی قوم نے بتایا ہے, مجھے علی کی اس بات سے بالکل اختلاف ہے. عام پاکستانی مسیحا ہے ریاست. چلو شکر ہے, اب نیچے you know I wonder sometimes. یار میں تو عام پاکستانی ہوں نا, میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا. ریاست کا جو غیر منتخب حصہ ہے وہ ہمیشہ اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرے گا. جی رسل. اچھا, جو منتخب حصہ ہے جو عوام کو جواب دہ ہے, You mean bureaucracy اپنا, ہاں اسٹیبلشمنٹ, civil military bureaucracy جو ہے ایون جوڈیشری, وہ پروٹیکٹ کرے گی ان چیزوں کو ہمیشہ. اور جو منتخب ہے وہ عوام کو جواب دار ہے, تو اس لیے ان کا یہ فرض ہے کہ عوام کے مفادات کا. مجھے جواب مل گیا. آج کے لیے آپ تینوں کو آپ سے شکریہ کر. شخص نے یہ بات بھی کی تھی کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور. جی. سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. You know honestly سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ایکچولی مجھے بہت دفعہ تشنگی رہ جاتی ہے اور شوز انکمپلیٹ ہوتے ہیں, مگر میں آج خصوصی طور پہ تاج صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. مجھ سے بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بہترین انٹرویو کون سا رہا, who did you love interviewing, and I don't have an answer. مگر آج میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے اور آپ نے بہت کچھ بولا ہے. ہمارے دونوں دوست بڑے. ہاں, بہت باقی اشرافیہ کے کا اخلاقیات کا رشتہ ہو یا حضرت علی کا قول ہو, باقی بہت ڈیپتھ تھی ان باتوں میں, اور نچوڑ صرف یہ ہے کہ اختیار, پاور, طاقت سب کچھ آپ کے پاس ہے, ووٹ آپ کے پاس ہے, آپ نے باور کرانا ہے اپنا, جس کو ووٹ ڈالتے ہیں کہ جمہوریت روز کے احتساب کا نام ہے, ہر 3-4 سال بعد آ کے آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے, لالے دے کے ووٹ لینے کا نام نہیں ہے. سو the solution is you. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.